میں بس پر سفر کرتی تو کنڈکٹر کرایہ نہ لیتا، کہتا مجھے تم پیاری لگتی ہو۔ میں بھی بہت چالو لڑکی تھی، ایک دن اسے کہہ دیا کہ مجھے 60,000 کی سخت ضرورت ہے، اگر تم میری پریشانی دور کر دو تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گی۔ اس نے اگلے دن مجھے 60,000 دے دیے۔ پھر کنڈکٹر مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے دلہن والا لباس پہنایا اور پھر میرا دماغ گھوم گیا جب اس نے میرے ساتھ، میرا نام نشین ہے اور میں کالج کی طالب علم ہوں۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے، اس لیے لڑکوں سے پیسے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے موٹے انہیں بیوقوف بنانے کے کام کرتی رہتی ہوں۔ اس سے میری زندگی پر کوئی اثر نہ پڑا، مگر اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میری لالچ بڑھ گئی۔ میں کالج جانے کے لیے بس میں سفر کرتی ہوں۔ میں جس بس میں جاتی ہوں وہ بس آج لیٹ ہوئی تو میں دوسری بس میں بیٹھ گئی۔ میں جیسے ہی بس میں سوار ہوئی، بس کنڈکٹر سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اسے 2-4 گالیاں نکال کر میں سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کنڈکٹر مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ غریب انسان مجھے کیا دے سکتا تھا۔ جب کرایہ لینے کی باری آئی تو اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا۔ میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھی لڑکی اس پر برہم ہونے لگی اور بولی، تم نے اس لڑکی سے کرایہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ میں غلطی سے ان سے ٹکرا گیا تھا، اس لیے معافی مانگنے کے لیے مجھے یہی صحیح راستہ لگا۔ اگر آپ بھی مجھ سے ٹکرا جائیں میں آپ کا کرایہ بھی چھوڑ دوں گا۔ کنڈکٹر کا جواب سن کر میں ہنس پڑی اور وہ لڑکی خاص جانے کی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ کنڈکٹر کے جواب دینے کے انداز سے مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت چھپا رستم ہو۔ گھر جاتے تک میں اسی کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ خوبصورت اور اچھی صحت کا لڑکا تھا۔ میرا اڈا آ گیا اور میں وہاں اتر گئی۔ جاتے ہوئے اس کنڈکٹر نے مجھے آنکھ ماری، میں بھی مسکرا دی۔ میرا 100 روپیہ بچ گیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے میں نے راستے میں ایک ٹھنڈی بوتل پی لی۔ گھر جا کر میں موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی اور آن لائن شاپنگ دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک سونے کی انگوٹھی پسند آئی تھی، مگر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری بہت حسرت تھی کہ میں وہ انگوٹھی خریدوں، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری ایک گندی عادت تھی کہ مجھے جو چیز پسند آ جاتی تو میں اسے حاصل کر کے دم لیتی۔ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا جس سے میری کچھ دن پہلے ہی لڑائی ہوئی تھی۔ میں اسے میسج کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ نیا بوائے فرینڈ بنانے میں وقت لگتا ہے، مجھے اور کوئی اتنی جلدی 60,000 روپے دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اس لیے میں دل کا ارمان دل میں ہی رک گیا۔ اگلے دن جب میں کالج جانے لگی تو دیکھا وہی کل والی بس کھڑی ہے۔ میں اس میں بیٹھ گئی۔ آج وہی کنڈکٹر تھا، وہ آج بھی مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بس میں رش کم تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کرایہ نہیں لیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا، تم مجھے کرایہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے مجھے نہیں لگتا تم سے کرایہ لینا، اس نے کہا اور مجھے اپنا نمبر دیا۔ میں نے وہ رکھ لیا۔ مجھے ویسے بھی آج کل بوائے فرینڈ کی تلاش تھی۔ وہ لگ بھی سادہ اور معصوم لگ رہا تھا، اسے بے وقوف بنانا آسان تھا۔ وہ ہر دن مجھے فری میں کالج لاتا چھوڑتا اور مجھے برگر پیزا بھی لے کر دیتا۔ میں بھی خوش تھی کہ میری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس دن ہم دونوں ایک پارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے اسے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، مگر ستیلی ماں نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اپنا خرچہ چلانے کے لیے وہ کنڈکٹر کی نوکری کر رہا ہے، مگر جلدی اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر وہ اپنا بزنس شروع کرے گا۔ عدنان مجھے اپنے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سے ابھی ہی پیسے مانگ لوں، مگر ابھی چپ رہنے کا سوچا۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو عدنان، اور ابھی سے نہیں، پہلی ہی نظر میں تم مجھے بہت پسند آئے تھے، مگر کہنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں نے مدھم سی معصومہ انداز میں کہا۔ عدنان مسکرایا اور میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، مجھے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عدنان نے کہا، مجھے یہی اچھا موقع لگا اس سے پیسے مانگنے کا۔ میں ایک غریب پوسٹ لڑکی ہوں، باپ بھائی نہیں ہے، میں اور صرف امی ہی گھر پر ہوتے ہیں، اور امی کو دل کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مگر ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، صرف 60,000 روپے کی بات ہے، میری امی کو نئی زندگی مل جائے گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ عدنان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے، میں تمہیں پیسے دوں گا۔ سچ میں عدنان سے پیسوں کا ذکر سن کر میں خوش ہو گئی اور بولی، تم مجھے 60,000 روپے دے دو، اس کے بدلے جو چاہے مجھ سے مانگ لو، میں دینے سے انکار نہیں کروں گی۔ جوش میں آ کر میں نے ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ سوچ لو میں جو مانگوں گا تمہیں نہیں دے سکو گی، عدنان نے کہا۔ میں سب کچھ دے سکتی، تم ایک بار مانگ کر تو دیکھو، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، میں تمہیں کل پیسے دے دوں گا، اس نے مجھ سے کل کا وعدہ کیا۔ میں خوشی خوشی گھر چلی آئی۔ پیسے ملنے پر میں بہت خوش تھی، میں کل کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ عدنان نے مجھے آن لائن ہی پیسے بھیج دیے اور میں نے اسی وقت انگوٹھی کا بھی آرڈر کر دیا۔ کچھ دن بعد جب وہ انگوٹھی گھر آئی تو اسے پہن کر میں سارے گھر میں جھوم رہی تھی۔ میری خوشی اور میرے ہاتھ میں سجی انگوٹھی امی سے نہ چھپ سکی۔ انہوں نے دیکھ لی اور سخت انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے، وہ بھی سونے کی؟
مجھے سچ بتاؤ کن چکروں میں ہو تم؟ میری دوست کی انگوٹھی امی مجھے اچھی لگی تو ایک دن کے لیے پہننے کو لے لی. آپ لوگ تو مجھے کچھ دے نہیں سکتے, دوسروں کی چیزیں لے کر ہی اپنا شو ختم کرتی ہوں. میں نے بے ربط انداز میں امی کو جواب دیا. تمہیں عزت مل رہی ہے, اسی میں اللہ کا شکر ادا کرو. ایک بات میری یاد رکھنا نوشین, تم جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگو گی وہ اتنا ہی تم سے دور بھاگیں گی. چھوڑ دو دولت کی خواہش, امی نے مجھے پیار سے سمجھایا اور وہاں سے چلے گئی. مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اگلے دن عدنان سے ملنے اس کے گھر چلی گئی. اس نے مجھے دلہن کا لباس پہننے کو کہا. میں دل ہی دل میں خوش ہوگی کہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے, اس لیے بنا کوئی سوال پوچھے میں نے کپڑے پہن لیے. مگر جب اس نے مجھے دلہن کے روپ میں سجا کر میرا سودا ایک آنٹی سے کیا, میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے 60,000 کی انگوٹھی دے کر 10 لاکھ میں بیچ دیا. آنٹی کے لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے. میرے ہاتھ میں موجود وہ انگوٹھی جو میری بربادی کا سبب بنی میری انگلی سے نکل کر زمین پر گر گئی. مجھے امی کی نصیحتیں شدت سے یاد آ رہی تھی. میں چیخ رہی تھی, ان سے رحم مانگنے لگی. اچانک مجھے امی کی کہی بات یاد آئی, جب بھی کبھی مصیبت میں ہو تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگو, نہ کہ اس کے ظالم بندوں سے. میں بھی اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی. یا اللہ میری عزت بچا لے, میرے ماں باپ کی خاطر میں اللہ سے اتنا ہی مانگ سکی. وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ہم سب زخمی ہو گئے. میں اسی زخمی حالت میں بھاگنے لگی اور بھاگ کر اپنے گھر چلی آئی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی. میری اماں نماز پڑھ کر ہر دن کی طرح آج بھی میری حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی. میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اللہ سے معافی مانگی. یہ میرے لیے اور اس سب لڑکیوں کے لیے سبق تھا جو خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کر دیتی ہیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اس طرح کی کہانیاں ڈیلی سننے کے لیے میرا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں.